السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك نتلوه عليك من الآیات والذکر الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ذلك نتلوه عليك من الآیات والذکر الحکیم۔ اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان پر یہ حکمت والا قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت والا قرآن نازل کیا جو محکم اور پختہ ہے۔ تمام احکام حلال و حرام، گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے واضح معجزات بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن وہ تمام احکام و قصص بیان کرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ ہمیں اس سے علم، عبرت، ثابت قدمی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، جو رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ انعام رہا ہے، اس کا احسان رہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے نصیحت نازل کر دی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اس ذکر سے، اس نصیحت سے ہم کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، کہتے ہیں ھذا الذی قصصناہ علیک یا محمد فی امر عیسیٰ ومبدأ میلادہ وکیفیت امرہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو واقعہ بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے اور ان کی زندگی کے حالات کے متعلق، ان کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ سب جو ابھی بیان کیا گیا قرآن کریم میں، ھذا مما قالہ اللہ تعالی واوحاہ الیک، تو یہ وہ سب باتیں ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَنَزَّلَهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے اتارا ہے۔ فَلَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ، تو اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کوئی شبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اتارا ہے وہ نصیحت ہے، وہ کھلی نشانی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا: ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے حق بات بیان کی ہے، مگر لوگ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ برحق ہیں، سچ ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں شک اور شبہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، اللہ نے اولاد نہیں بنائی ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے بالکل کیا ہے؟ بری ہے، پاک ہے، منزہ ہے۔
وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ ہو جاتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم کی تفسیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی پیدائش کے متعلق جو بیان کیا ہے، وہ سب باتیں کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، یہ اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے، اس میں نصیحت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اللہ کے کلام کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں ملنے والی جو نصیحتیں ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔